بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 94 سے 96 تک کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور یہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتی ہے۔ حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کے اندر غوطہ زن ہونے والے، اللہ تعالیٰ انہیں حکمتیں عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو وسیع و بلیغ اور جامع بنایا ہے، اور جب بھی یہود کوئی نہ کوئی سوال لے کر جب اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مشرکین کوئی نہ کوئی سوال لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، گویا قرآن مجید ہی اس کا جواب ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سراپا قرآن تھے، یعنی قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ معزز سامعین، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھرپور مطالعہ کرنے ہی کے نتیجے میں ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اور پاک زندگی کا ان کی مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان آیات میں جو اگلی آیات ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے مخصوص ہے، تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے اور مار کر فوراً اسے حاصل کرنے کی آرزو تو کرو، لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور حقیقت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہ سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ آخرت سے متعلق یہود کی تمنا، یہ یہود کی دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرائے میں تعریض ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر اس قدر ریجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے یہود کے اس غلط دعوے کا رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے مخصوص ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور جو ان کے اندر تصویر ہوتی ہے قرآن مجید وہ تصویر ان کے چہرے پر لے آتا ہے۔ یہود اگر آخرت میں یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ان کا ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو پھر وہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متقین مومنین کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جو یہود کا الٹ ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، اور ہمیں بھی تاکید فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ 10 محرم کا اگر روزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھتے ہوئے، یا پھر 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے ہوئے۔ اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تو ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ گویا یہود و نصارہ کی مخالفت متقین مومنین کے بہترین اوصاف ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اتنے خریص ہیں، اس کا الٹ مومن دنیا کا خریص نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ اتنے اس میں ریجھے ہوئے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، جبکہ مومن جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی جو ہوتی ہے یہ مومن کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہود کا الٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی جینے کی ہوس مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ مشرکین جو تھے یہ آخرت کے جو ہے وہ قائل نہ تھے، نہ عذاب و ثواب اور نہ جنت و دوزخ کے، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے اور اپنی بد کرداریوں کا حال بھی انہیں خوب معلوم تھا، لہٰذا وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مشرکوں کی نسبت بہت زیادہ حریص تھے۔ اور الا حیات کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو بس دنیا کی زندگی کی ہوس ہے، بس دنیا کی زندگی کی انہیں ہوس ہے، وہ زندگی ہوا عزت کی ہو یا ذلت کی، اسے انہیں کچھ غرض نہیں، حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو درکنار ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو معزز سامعین، دنیا کی زندگی کی ہوس یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اسی لالچ کے پیش نظر انسان جو ہے وہ سچائی کی حقیقتوں کو نہیں پاتا، اور مادیت پرستی میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ موت کا وقت اس کے قریب آ جاتا ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو یہود کا الٹ کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی کھیتی سمجھنا ہے، اور آپس میں ریلیشنز میں پیار و محبت کو تقسیم کرنا ہے، دین کو صحیح معنوں میں بدعت سے پاک، غلو سے پاک ہم نے اس کو کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تفسیر کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس میں بہت ضروری ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہو۔ سیرت النبی کے اوپر ہمارا مطالعہ ہی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کا سبق دیتا ہے، اور صحیح معنوں میں ہم اس سے متمتع اور فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ان آیات میں ہم نے پڑھا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے، لہٰذا وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ وہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، اور کیوں کہ انہوں نے آگے اپنے گناہ پہنچائے ہوئے ہیں، آخرت پر تو ہے ان کا ایمان، اور وہ دنیا کے حریص ہیں۔
وما علینا۔